بچاؤ، کوئی تو بچاؤ۔ پھوپھی سکینہ کی دلخراش چیخ سن کر میں فوراً ان کے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اللہ خیر کرے۔ اماں کو ابھی دوا دے کر سلایا ہی تھا کہ پھپھو کی چیخوں سے میرا دل دہل کر رہ گیا۔ نہ جانے کیا مصیبت ان کے سر پر آن پڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے پھوپھی، آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ آپ کو معلوم تو ہے اماں کس مشکل سے سوئی ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کو کمرے میں ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیں۔ چیخوں کی آواز تو اسی کمرے سے سنائی دی تھی۔ پھپھو سکینہ، میں نے ان کو آواز دی، مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ کمال ہے، یہ پھوپھی کہاں چلی گئی؟ میں حیران تھی، تبھی کونے میں رکھی رضائی میں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو میں نے آگے بڑھ کر رضائی ان کے اوپر سے کھینچ ڈالی۔ کیا کر رہی ہیں آپ پھپھو؟ ان کے چہرے پر پھیلے خوف کے سائے دیکھ کر میں ایک لمحے کو ساکت ہو گئی۔ وہ ایسے نظریں گھما کر ڈری سہمی کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کیا ہوا؟ مجھے ان کے ڈر کی وجہ سمجھ میں نہ آئی، تو میں نے بے چینی سے پوچھا، وہ دیکھو سامنے۔ انہوں نے بمشکل حلق سے آواز نکال کر سامنے لگے شیشے کی جانب اشارہ کیا، تو میں چونک کر شیشے کی جانب بڑھی تھی۔ سرخ سیاہی سے وہاں کچھ تو لکھا تھا جو اتنی دور سے واضح نہ تھا۔ پھپھو پر ایک نظر ڈال کر میں نے دوسری نظر آئینے پر ڈالی تو حیران رہ گئی۔ مار ڈالوں گا کہ الفاظ بالکل واضح تھے۔ یہ کس نے لکھا پھپھو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو وہ فوراً لپک کر میرے قریب چلی ہیں، وہی جو رات کو چھت کی منڈیر پر پھرتا ہے، وہ اونچا لمبا سا کوئی آسیب جو ہمیشہ مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ اس گھر میں آسیب کا سایہ ہے۔ وہ میرے کان میں گھس کر بولیں تو میں فوراً پیچھے ہٹی۔ کیا بات کر رہی ہیں پھپھو؟ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہم برسا برس سے اس گھر میں رہ رہے تھے، نہ تو ہم نے ایسا کبھی کچھ دیکھا اور نہ سنا۔ یا تو پھپھو کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یا وہ واقعی کوئی بڑی گیم کھیل رہی تھی۔ ان پھپھو کو کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میں کندھے اچکا کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا نام مسرت ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی، مگر ابا نے کبھی روپے پیسے کی فکر نہ کی۔ وہ اپنا پیسہ ایسے ہی دوسروں پر لٹا دیا کرتے۔ کبھی کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہوتے تو کبھی کسی لاوارث کی مدد کرنے میں پیش ہوتے۔ نہ جانے کتنے ہی فلاح و بہبود کے ایسے ادارے تھے جو ابا کی وجہ سے چل رہے تھے۔ کچھ کی تفصیل تو ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر سمجھائی تھی۔ یہ اس فائل میں سب کچھ موجود ہے۔ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے بعد یہ سب کچھ رکنا نہیں چاہیے۔ میری یہ ذمہ داری تم نے سنبھالنی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ابا، میں نہیں یہ سب کر سکتی، اور اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ ابا نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ تم سفیان سکندر کی بیٹی ہو، تم میرا بازو ہو، تمہارے سوا میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں بڑی ذمہ داری دی ہے۔ یہ کاروبار تو کوئی بھی سنبھال لے گا، مگر یہ مدد کرنے کا سلسلہ جو میں نے چلایا ہے، یہ ہر کوئی نہیں چلا سکتا، یہ میری بیٹی ہی سنبھال سکتی ہے۔ ابا نے اتنے اعتماد سے مجھے کہا کہ میں ابا کی بات سے انکار ہی نہ کر سکی، مگر ابا کو کچھ ہو جائے گا یہ خیال ہی میرے لیے روح فرسا تھا۔ ابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس۔ میری سوئی اسی بات پر اٹکی تھی۔ اب کی بار ابا مسکرا اٹھے۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی سب سنبھال لے گی۔ ابا کے چہرے پر موجود اطمینان دیکھ کر میرا دل بھی مطمئن سا ہو گیا۔ ابا کا بازو بننا میرے لیے فخر کا باعث تھا۔ ابا وقتاً فوقتاً مجھے سمجھاتے رہتے کہ یہ ادارے کیسے چلتے ہیں اور ابا کی کتنی سرپرستی شامل ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے ابا کے معاملات کی سمجھ آتی جا رہی تھی۔ میں بھی کبھی کبھار ابا کو کوئی مشورہ دے دیتی تو ابا بے حد خوش ہوتے۔ میری بیٹی تو مجھ سے بھی سمجھدار ہے۔ تم کو بھی تمہارے ابا نے اپنی لائن میں لگا لیا، اماں ٹھنڈی آہیں بھر کر شکوہ کرتی۔ اماں کو ابا کی اتنی دریا دلی پر اعتراض نہ تھا، مگر وہ اتنا کہتی کہ کچھ اتنا ضرور بچا لینا کہ ہماری بیٹی کے کام آ سکے، کل کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ مگر ابا نے کبھی اس معاملے میں اماں کی نہ سنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے
اتنا عطا ہوگا کہ کسی چیز کی کمی ہونے میں نہ آئے گی۔ ویسے بھی جو بچ گیا وہ کام نہیں آنا، کام تو وہی آنا جو چلا گیا۔ ابا کی باتیں اماں کو سمجھ میں نہ آتی، مگر میں سمجھنے لگی تھی۔ اماں کو اس بات کا افسوس تھا کہ میں بالکل ابا پر جا رہی تھی۔ مجھے ابا کی سوچ، ان کی فکریں اور ان کی باتیں بڑی اچھی لگا کرتی۔ ان کی سوچ بے حد اعلیٰ تھی۔ وہ اپنے رب پر بڑا ہی پکا یقین رکھتے۔ تمہاری ماں بلا وجہ ہی فکریں پال کر بیٹھ جاتی ہے، یہ تو رب کی عنایت ہے۔ اگر اس نے ہم سے یہ سب چھیننا چاہا تو ہم کچھ کر سکتے ہیں بھلا؟ ابا کی بات درست تھی اور میں ابا کی بات سے 100% متفق تھی۔ مجھے بھی ابا کے اس قدر کھلا خرچ کرنے پر کبھی اعتراض نہ ہوا۔ میں ہمیشہ ماں کو بھی سمجھایا کرتی کہ ابا پیسہ برباد تھوڑا ہی کر رہے ہیں، بلکہ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ اماں کو میری بات سمجھ میں نہ آتی، میں بھی زیادہ بحث میں نہ پڑتی۔ میرا کام تو اماں ابا دونوں کو خوش رکھنا تھا۔ میں اماں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی۔ ابا کی زندگی بے حد مصروف تھی، وہ زیادہ تر گھر سے باہر وقت گزارنے میں مصروف رہتے۔ گھر میں ہم ماں بیٹی ہوتے۔ اماں میرے لیے ماں سے زیادہ دوست کی طرح تھی۔ ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی گزر رہی تھی اور ہم اپنی زندگی میں مگن تھے کہ اچانک ایک دن ابا چل بسے۔ ابا کی موت اتنی اچانک تھی کہ ہمیں یقین ہی نہ آتا۔ ابا بالکل ٹھیک ٹھاک فجر کی نماز پڑھ کر سوئے، مگر صبح بیدار نہ ہو سکے۔ ابا اس قدر خاموشی سے چل بسے کہ پہلو میں لیٹی اماں کو بھی ان کی موت کا اندازہ نہ ہوا۔ قیامت ہی تو ٹوٹی تھی۔ ابھی ابا کی عمر ہی کیا تھی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ابا اکثر اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے، تبھی وہ اتنے مصروف رہا کرتے تھے۔ شاید ان کو معلوم تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں، تبھی تو نہ جانے کون کون سے معاملات سلجھاتے پھرتے تھے۔ ابا کی موت سے ماں بیٹی بے آسرا ہو کر رہ گئے۔ ابا نے مجھے شروع سے ہی بہت مضبوط بنایا تھا، مجھ میں اعتماد کی کوئی کمی نہ تھی۔ پھر میں سمجھدار تھی، اپنا اچھا برا بھی سمجھتی تھی، مگر میری اماں بے حد سیدھی سادھی تھی۔ ابا کی موت سے وہ بالکل ٹوٹ سی گئیں۔ بھلے انہیں ابا کی مدد کرنے کا جذبہ چبھتا تھا، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ ابا کے ساتھ کھڑی رہتی، اور ابا کو جب بھی ضرورت پڑی اپنی وراثت سے ملے پیسے بھی اماں ابا کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ ابا کی موت کے بعد جہاں مجھے ان کی ذمہ داری سنبھالنے کی فکر تھی، وہیں اماں کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ جوان جہاں بچی کی حفاظت کیسے کریں گی۔ میں تو سوچ رہی ہوں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر کے تمہیں تمہارے گھر کا کروں۔ میں اماں کی باتیں سن کر حیران تھی۔ کیا ہو گیا اماں؟ ابھی ابا کی موت کو 3 دن گزرے ہیں اور آپ کو میری حفاظت کی پڑ گئی۔ میں اماں کی فکر کو خاطر میں نہ لائی۔ پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا تھا۔ میں کوئی بچی تھوڑی ہی تھی کہ اماں کو قدم قدم پر میری حفاظت کرنا پڑتی۔ اماں کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب کس طرح چلنا تھا۔ اماں آپ فکر نہ کریں، آپ کو میری حفاظت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ میں آپ کی حفاظت کروں گی۔ میں نے اماں سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہا، مگر اصل مصیبت تو تب سر پر ٹوٹی جب ابا کے چہلم کے بعد بھی کچھ خاص رشتہ داروں نے ہمارے گھر سے جانے کا نام نہ لیا۔ انہوں نے تو جیسے گھر پر ڈیرے جما لیے تھے۔ نہ جانے ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں کیا سمجھ لیا تھا۔ ابا کی زندگی میں تو کبھی کسی کی جرت نہ ہوئی کہ ہمارے گھر آ کر زیادہ وقت گزارے، مگر اب سب اماں کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ اب نہ جانے کہ ابا کی کون سی دور پار کی پھپھی تھی جو سگی رشتہ دار بنی اپنی پھپھو ہونے کا حق جتا کر ہمارے گھر چمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سمیت یہیں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کو کئی بار کہا کہ انہیں یہاں سے جانے کو کہیں۔ ابا اس دنیا میں نہیں رہے تو ان رشتہ داروں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ مگر اماں ہر بار مجھے ڈانٹ دیتی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بڑی مجبور ہیں، اگر اپنی خوشی اور مرضی سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں انہیں کیسے جانے کو کہہ دوں؟ ویسے بھی تمہارے ابا اور تم تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں پیش پیش رہتے تھے، تو اب ایسا کیا بدل گیا؟ ایسے غریب رشتہ داروں کو گھر سے نکال دینا کتنی بری بات ہے۔ ویسے بھی مجھے ان کا سہارا ہے۔
تمہارے ابا کی موت کے بعد گھر میں کس قدر بے سکونی ہے۔ اگر وہ چلی گئیں تو یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ تم تو اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ گی۔ تمہاری پڑھائی اور تمہارے ابا کے کام سب تمہارے ذمہ ہیں۔ میں گھر پر اکیلی کیا کروں گی؟ اماں جواب میں لمبی اتنی تقریر کرتی کہ مجھے خاموش ہی ہونا پڑتا۔ میں انہیں زبردستی تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ جیسا چل رہا تھا اسے برداشت کر رہی تھی، مگر پھوپھی سکینہ کی ہر بات میں حد سے زیادہ مداخلت مجھے بری طرح کھل رہی تھی۔ وہ ہر وقت ابا کے کاروبار کے معاملات جاننے کی کوشش کرتی، مگر میں نے بھی کچی گولیاں نہ کھیلی تھی۔ میں نے ان کو کبھی کانوں کان خبر بھی نہ لگنے دی۔ میں ہر بار بات گھما دیا کرتی۔ ان کے ارادے مجھے شروع دن سے ہی مشکوک لگ رہے تھے۔ ان کی دلچسپی ابا کے کاروبار اور پیسے پر قبضہ جمانے کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ میں نے اماں کو کئی بار پھپھو کے ارادوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، مگر اماں سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ انہیں تو پھپھو پر اندھا اعتبار تھا، بلکہ وہ اس بات پر خوش تھی کہ مصیبت کے وقت وہ اماں کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ جب میرے سامنے ان کی دال نہ گلی تو انہوں نے میری معصوم اور سیدھی سادھی اماں پر ہی اپنی قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو تو تمہاری بچی کا چند دنوں میں کتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ اس کو کہو نا کہ وقار کو بھی اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کرے، وہ اس کی کم از کم مدد ہی کر دیا کرے گا۔ پھر مرد کا سہارا ہوگا تو کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھے گا، ورنہ بچی کی اپنی جان اور عزت کو بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے اماں کے کانوں میں ایسا زہر گھولا کہ اماں کی آنکھیں حیرانی سے پھٹ گئیں۔ ایسا تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے سخت صدمے میں ان کے جاہل گنوار بیٹے وقار پر ایک نظر ڈالی تھی۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھے مونچھوں کو تاؤ دیتا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ مسرت، تم سے یہ سب نہ ہو پائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم کیسے گھن چکر بنی ہوئی ہو۔ تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میں جانتی تھی۔ اماں میرے لیے فکر مند تھی۔ اماں، وقت تو لگے گا نا، اتنی جلدی کیسے سب سمجھ آ جائے گا؟ مگر آپ مجھ پر اعتبار رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ تم وقار سے شادی کر لو، وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اماں کی بات سن کر مجھے شدید دھچکا لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مدد سے سیدھا شادی پر آ گئیں پھوپھی۔ آپ انہیں ابھی کے ابھی یہاں سے چلتا کریں۔ میں اب ایک لمحے انہیں اور ان کے بیٹے کو اس گھر میں برداشت نہ کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میں سلک ہی اٹھی تھی، اس لیے اپنے غصے اور اونچی آواز دونوں پر ہی قابو نہ رکھ پائی۔ او ہو، لڑکی ایسا بھی کیا ہو گیا جو یوں ماں پر چلا رہی ہے؟ پھوپھی سکینہ نہ جانے کہاں سے نکل کر سامنے آئی تھی۔ آپ بیچ میں مت پڑیں، یہ ہم ماں بیٹی کی آپس کی بات ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے ان کو غصے سے کہا تو وہ مجھے ہی آنکھیں دکھانے لگی، اس سے پہلے کہ میں مزید ان کی طبیعت صاف کرتی۔ اماں کو سینے پر ہاتھ رکھے گرتے ہوئے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں اماں کو گاڑی میں ڈال کر فوراً ہی اسپتال کی جانب بھاگی تھی۔ میرا دل پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے اماں کے ساتھ یوں غصے میں بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں اسپتال کے کمرے کے باہر ٹہل رہی تھی۔ مریض کی طبیعت بہتر ہے، آپ ان کو دیکھ سکتی ہیں، مگر ابھی وہ دوائی کے زیر اثر سو رہی ہیں، اس لیے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ اماں کو سکون سے سوتے دیکھ کر میرے دل مطمئن ہوا تو سوچا گھر کا ایک چکر لگا لوں۔ میں تو جلدی میں اپنا پرس اور موبائل تک نہ لائی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، جا لینے دو مجھے، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے بھلا؟ میں حلق کے بل چیخی تھی، مگر اس بڑے سے اندھیرے کمرے میں میری آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے یہ کون لوگ تھے اور مجھ سے کیا چاہتے تھے، مجھے ابھی تک معلوم نہ ہو سکا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بے انتہا فکر تھی، نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ میں پریشانی سے اس بڑے سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ شاید کوئی راہ، کوئی دروازہ، کوئی روشن دان ہی دکھائی دے تو میں یہاں سے نکل بھاگتی۔ میں کئی مرتبہ لکڑی کا وہ بڑا اور مضبوط دروازہ کھٹکا چکی تھی۔ وہ اس قدر مضبوط تھا کہ اس کو ہلانا بھی مشکل تھا، توڑنے کا تو تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ نہ جانے اس بڑے اونچے کمرے سے میری آواز بھی باہر جا پا رہی تھی یا نہیں۔ کوئی تو کھول دو، میں ایک بار پھر چلائی تھی۔
مگر کوئی آواز نہ پا کر سر پکڑے قریبی بستر پر گر سی گئی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں جتنی بھی مضبوط سہی، اس وقت میں اپنے ہی بے بسی پر بے حد افسردہ تھی۔ مجھے اپنے سے زیادہ امی کی فکر تھی۔ نہ جانے ابا کے جانے کے بعد ان کی طبیعت کیوں بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک طرف ابا کے بیرونی معاملات جو میں ابھی نہ تو پوری طرح سمجھی تھی اور نہ سنبھال پائی تھی، دوسرے ابا کی پھپھی اور ان کے بیٹے نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اب تو انہوں نے باقاعدہ اماں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ میری شادی وقار سے کر دی جائے۔ اوپر سے اماں کی بگڑتی طبیعت۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا تھا۔ آج تو ان کی طبیعت اس قدر بگڑی کہ ہسپتال لانا پڑا تھا۔ ہسپتال میں ان کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ میں گھر سے کچھ ضروری سامان لینے نکلی تھی، تبھی مجھے کسی نے اغوا کیا اور گاڑی میں ڈال کر یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ سب اس قدر اچانک اور جلدی ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آ سکا۔ مجھے ہوش آیا تو میں اس بڑے سے کمرے میں قید تھی۔ میں تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ یہ لوگ کون تھے جو مجھے پکڑ کر یہاں بند کر گئے۔ ان کے کیا ارادے تھے اور وہ مجھے یہاں کب تک رکھنا چاہتے تھے۔ مجھے یہاں بند کمرے میں روتے مزید کئی گھنٹے گزرے تو مایوسی بڑھنے لگی تھی۔ اب تک تو آدھی رات کا وقت ہو چکا ہوگا۔ میں نے قیاس لگایا۔ اب تو رو رو کر آنکھیں خشک اور سر میں شدید درد ہو چکا تھا۔ تبھی دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ خود بخود کھلا تو میں چونک گئی۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ آدھی رات کو نہ جانے وہ کون تھا اور کس مقصد کے تحت کمرے میں آنا چاہتا تھا۔ میں اگلے دن اماں کو اسپتال سے گھر لے آئی تھی، لیکن مسلسل سوچوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کی نیت کیا تھی۔ اتنا تو واضح تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس حملہ آور نے مجھ پر اس قدر زور اور شدت سے حملہ کیا تھا کہ اس کی نیت واضح ہو گئی تھی۔ میں اب تک یہ جان نہ پائی تھی کہ وہ کون تھے اور مجھے کیوں مارنا چاہتے تھے۔ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ میری کسی سے دشمنی نہیں تھی، دشمنی تو اماں اور ابا کی بھی کسی سے بھی نہ رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب سمجھنا بہت مشکل تھا۔ میں جتنا سوچتی اتنا ہی میرا دماغ الجھ جاتا۔ میں نے اماں کو اس سب کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ان پر مزید بوجھ ڈالنا مناسب نہ تھا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعی مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اکیلے میرے لیے یہ سب کچھ سنبھالنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی تو میں نے حالات کو ٹھیک سے سمجھا بھی نہیں تھا کہ دشمن پیدا ہو گئے، اور وہ بھی ایسے خطرناک جو میری جان کے در پہ تھے۔ شاید مجھے وقار سے شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، یا کم از کم اسے اپنے ساتھ کام پر لگا لینا چاہیے۔ اس سے نہ صرف مجھے سہارا ملے گا بلکہ اماں کو بھی اطمینان ہو جائے گا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ اپنی بیماری سے زیادہ میری حفاظت کے لیے فکر مند تھی، اور مجھے یہ فکر کسی طرح کم کرنی تھی۔ پھپھو نے گھر میں نیا ڈرامہ شروع کر رکھا تھا۔ انہیں کبھی کوئی چھت پر پھرتا دکھائی دے جاتا تو کبھی ان کے کمرے میں لگے آئینے یا دیوار پر عجیب و غریب تحریر لکھی دکھائی جاتی۔ وہ خوف کے مارے چھپتی پھرتی۔ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران تھی۔ مجھے لگ رہا وہ یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہی تھی۔ ہم تو کئی سالوں سے یہاں آباد تھے اور ایسا تو پہلے کبھی نہ ہوا تھا، مگر وہ مجھے اور اماں کو پرزور یقین دلانے کی کوششیں کرتی اور اکثر کچھ ثبوت بھی اکٹھے کر کے ہمیں دکھاتی۔ اماں کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو میں دوبارہ ابا کا کام سنبھالنے میں لگ گئی۔ ایک دن میں جوں ہی گھر سے باہر نکلی، سامنے شمریز کو کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم اس دن کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ ٹال گیا۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ تمہیں اغوا کرنے والے کون تھے۔ میں نے اس شخص کو تمہارے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے جو تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حویلی میں چھوڑ گیا تھا۔ میرے گھر میں داخل ہوتے میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے چونک کر اس سے تفصیل جاننا چاہی۔ میں بھی نہیں جانتا تھا، مگر میں نے اسے تمہارے گھر میں دیکھا تو فوراً پہچان گیا۔ وہ تمہارا کزن وقار ہے۔ اس نے ہی اپنے ساتھیوں سمیت تمہیں اغوا کروایا تھا۔ شمریز کی بات سن کر میں حیرت زدہ تھی۔ مجھے یقین نہ ہوتا، مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میں نے شک بھری نظروں سے شمریز کو دیکھا۔ فی الحال میں کسی پر اعتبار نہ کر سکتی تھی۔ یہ خود بھی تو اس حویلی میں موجود تھا، کیا پتہ یہ بھی ان لوگوں کا ساتھی ہو اور اب میرے سامنے ڈرامہ کر رہا ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اس کا نام وقار ہے؟ میں نے شک سے بھرپور لہجے میں اس سے سوال کیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تم سب ایک جیسے ہو اور آپس میں ملے ہوئے ہو، میں غصے میں اسے کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔
میں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر اعتبار کروں اور کس پر نہ کروں۔ میں ایک ایسی صورتحال میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک طرف شمریز تھا جو مجھے وقار کے خلاف بھڑکا رہا تھا، تو دوسری طرف وقار تھا جو گھر میں دندناتا پھرتا، مونچھوں کو تاؤ دیتا، مجھے گھورتا رہتا۔ اماں کی بیماری کے باعث میں ان سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، نہ یہ سمجھ آتا کہ کیسے انہیں گھر سے نکالوں۔ اگر وہ گھر سے چلے بھی جاتے تب بھی مسئلہ ختم نہ ہوتا۔ گھر سے جانے کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دیتے۔ وہ ابا کی دولت اور جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ یہ میں بھی جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہ تھے۔ میں ابا کے کاموں میں بری طرح مصروف تھی۔ ابا کی کفالت میں شامل کئی افراد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نے رابطہ کیا بھی تھا، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس کی مدد کروں اور کس کو نظر انداز کروں۔ ابھی تو میں فائل میں موجود اداروں کی ذمہ داریاں بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پائی تھی۔ اوپر سے ابا کا کاروبار سنبھالنا بھی میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں بے حد الجھن کا شکار تھی۔ پھپھو کی طرف سے بھی الگ تناؤ تھا۔ اگر وہ گھر سے چلی جاتی یا کم از کم میرے ذہن سے ان کا خیال ہٹ جاتا تو شاید میں کچھ کر پاتی۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے تو میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ کبھی اماں کی دوائیوں کے لیے اسپتال کے چکر لگاتی، کبھی انہیں اسپتال لے جاتی، تو کبھی ابا کے دفتر اور ان کے فلاحی اداروں کے معاملات نمٹانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میں گھبراہٹ کے عالم میں ابا کی قبر پر جا پہنچی۔ میں وہاں بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ ابا آپ ہی کوئی حل بتائیں، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے امید بھی نہ تھی کہ آپ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں کافی دیر تک ابا کی قبر پر بیٹھی روتی رہی۔ تبھی اچانک مجھے قریب کے پتوں میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ پتوں کی چڑچڑاہٹ مسلسل سنائی دے رہی تھی، مگر ان پر کوئی بھی چلتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوا بھی بالکل بند تھی، جس سے پتوں کے ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہو، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ میں فوراً وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ قبرستان میں کچھ فاصلے پر چند لوگ دیگر قبروں کے پاس موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی کی توجہ مجھ پر نہ تھی۔ میں جلدی سے بڑے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی تاکہ قبرستان سے باہر نکل جاؤں، لیکن تب بھی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو شمریز کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ اسے دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ تم یہاں بھی میرا پیچھا کرتے پہنچ گئے؟ میں نے غصے میں کہا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں آیا، اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا تو مجھے بالکل یقین نہ آیا۔ قبرستان میں تمہیں کیا کام تھا بھلا؟ یہ کوئی مارکیٹ ہے جہاں سے کچھ خریدنے آئے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ بھی وقار کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کبھی بھی مجھے کہیں دکھائی دو، میں نے غصے میں چھڑکتے ہوئے اسے کہا اور جلدی سے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ گھر پہنچ کر میں نڈھال سی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اب اس نئی مصیبت سے کیسے جان چھڑواتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم میرے بارے میں غلط سوچ رہی ہو۔ شمریز کی آواز کمرے میں گونجی تو میں ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کمرے کا جائزہ لیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی آواز مجھے بالکل قریب سے سنائی دی تھی۔ ڈر کے مارے میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ تم کہاں ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے ڈرو مت، اس کی آواز پھر سنائی دی، لیکن وہ اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً کمرے سے نکل کر بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ مجھے کیوں ڈرا رہا تھا؟ تبھی وہ مجھے بستر کے قریب کھڑا دکھائی دیا، وہی بستر جہاں میں کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں چونک گئی۔ چند لمحے پہلے تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا، لیکن اب وہ اچانک سامنے آ گیا تھا۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں مسرت، وہ دھیرے سے بولا تو میں ساکت کھڑی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ کہ کون ہو تم؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس پرانی حویلی میں رہتا ہوں جو ہمیشہ خالی رہتی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ تمہیں وہاں پکڑ کر لے آئے، تمہیں ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ میں نے شروع میں مداخلت نہیں کی، لیکن تمہیں روتے اور اپنی ماں کے لیے پریشان دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری مدد کروں۔
میں نے ہی دروازہ کھول کر تمہیں باہر نکلنے میں مدد دی اور تمہارے ساتھ گھر تک بھی آیا تھا۔ میں نے تمہارے گھر کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ تمہاری پھپھو اور وقار کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری ماں کی بیماری کی اصل وجہ وہی ہے۔ وہ انہیں کوئی ایسی دوا دے رہی ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ موت کے قریب جا رہی ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا بلکہ صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں یہ بات تمہیں نہ بتاتا تو تمہاری اماں کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تمہیں یقین دلانا پڑا کہ میں ایک جنزادہ ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اور نرمی سے سب کچھ بتا رہا تھا، جسے سن کر میں سخت حیران تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ جنزادہ میرے سامنے کھڑا تھا اور میری مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا یوں غائب ہو کر سامنے آنا اور حقیقت بتانا میرے لیے ناقابل یقین تھا، مگر اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ اب مجھے اس پر یقین ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اماں کے بارے میں سن کر میرا دل غم اور خوف سے بھر گیا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پھپھی اس حد تک گر جائیں گی۔ اب میں کیا کروں شمریز؟ کس طرح ان کو اس گھر سے چلتا کروں یا ان کے خلاف ثبوت ڈھونڈوں؟ میں نے اس سے مزید مدد طلب کی تو وہ مسکرا دیا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ ان کو اس گھر سے چلتا کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ان کا وہ انجام کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گی اور دوبارہ اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گی۔ تم بس سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے اتنے اعتماد اور خلوص سے کہا کہ میں دل سے اس کی مشکور ہو گئی۔ تم بس اماں کا دھیان رکھو، وہ دھیرے سے کہہ کر غائب ہو گیا تو میں ٹھنڈی سانس لے کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے وہ ساری دوائیاں اٹھا کر پھینک دی جو اماں کے ارد گرد رکھی ہوئی تھی۔ اماں، آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے پیار سے اماں کو سمجھایا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو تم خود مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ اماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ صحت مند ہے۔ اماں، بس اب میں آپ کو جیسا کہوں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا۔ آپ نے کبھی بھی پھوپھی سکینہ کے ہاتھ سے کوئی دوا یا کھانا نہیں لینا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اماں کو کس چیز میں دوا ملا کر دے رہی تھی، اس لیے میں ہر پل اماں کے ساتھ رہنے کا عہد کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں کے لیے میں نے ابا کے کام کو ملتوی کر دیا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میں ایک دن بھی اپنے گھر پر نہ ٹکی تھی، بلکہ اماں کے کام اور ابا کے کام کی فکر میں باہر کے چکر لگاتی تھی۔ پھوپھی سکینہ بار بار کمرے میں آ کر اماں کے لیے سوپ یا کبھی کھیر لے آتی، لیکن میں نے اماں کو ان میں سے کچھ بھی نہیں کھانے دیا۔ میں خود ان کے لیے کھانا بنا لائی۔ اماں کی طبیعت پہلے دن ہی مجھے پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے پھپھو کی چیخوں کی آوازیں سنائی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اماں کو تسلی دے کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں جانتی تھی کہ پھپھو کا انجام اچھا ہونے والا نہ تھا۔ پھپھو نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وقار درخت سے بندھا ہوا جھول رہا تھا۔ اس کی گردن میں لپٹی رسی ہر لمحہ سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے رسی کو کھینچ کر خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ہر کوشش اسے موت کے قریب لے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے سائے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی پھپھو سکینہ بے اختیار چیختی ہوئی میرے قریب آئی۔ اسے بچاؤ، کسی کو بلاؤ، کچھ کرو، یہ سب اس آسیب کا کیا دھرا ہے جو اس گھر میں گھومتا پھرتا ہے۔ ان کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ میں کسے بلاؤں پھپھو؟ میں بازو لپیٹ کر بڑے سکون سے بولی تھی۔ ہمارے گھر میں نہ کبھی کوئی ملازم تھا اور نہ ہی اماں یا ابا نے کبھی کسی کو رکھا۔ اماں اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام نمٹاتی ہیں اور ابا باہر کے کام نمٹا لیتے۔ ان دونوں کو ہی گھر میں ملازم بالکل پسند نہ تھا، اور میری بھی یہی سوچ تھی۔ وقار کا حال دیکھ کر مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ تڑپ رہا تھا، لیکن میں آرام سے پھپھو کے برابر کھڑی تھی۔ وہ اسی انجام کا حقدار تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کروایا اور اماں کو مارنے کی سازش بھی کی۔ دونوں ماں بیٹے کی چالاکی اگر کامیاب ہو جاتی تو شاید اماں کی موت کا راز کبھی کھل بھی نہ پاتا۔ تم دونوں ماں بیٹے وعدہ کرو کہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ گے اور کبھی پلٹ کر یہاں دوبارہ قدم نہیں رکھو گے۔ گرجتی ہوئی آواز چاروں طرف سے گونجی تھی۔ پھپھو کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ ایک لمحے کے لیے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی سنسناہٹ دوڑ گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ آواز شمریز کی تھی۔
وہی سب کچھ کر رہا تھا۔ میں اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑی رہی، دل میں خوف کو قریب بھی نہ آنے دیا۔ ہاں ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ پھپھی نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ خوف سے ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ان کی لرزتی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بری طرح خوف زدہ ہے۔ وقار کی گردن سے رسی ڈھیلی ہوئی تو وہ دھڑم سے زمین پر آ گرا۔ پھپھی فوراً اس کے پاس بھاگ کر گئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے بسی اور خوف سے کانپ رہی تھی اور ان کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ پھپھو، ہمارے گھر پر جو آصف کا سایہ ہے نا، یہ اس کو جان سے مار دیتا ہے، جو اس گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سرد مہری سے پھپھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ نظریں چرا گئی۔ وقار تو زمین پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ وہ کسی بھی بات کا جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ لگتا تھا کہ وہ ابھی مرنے کے دہانے پر ہے۔ یہ تمہارا انجام ہے۔ اگر دوبارہ تم نے اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی کوشش کی تو اس بار نہ رسی کھلے گی اور نہ جان بچے گی، میں نے سرد مہری سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میں جانتی تھی ان کے لیے اتنا سبق کافی تھا۔ وہ دوبارہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ میں چپ چاپ اماں کے کمرے میں چلی آئی۔ یہ باہر کیسا شور مچ رہا تھا؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا تو میں مسکرا دی۔ اماں، وہ پھپھی واپس جانے کے لیے اپنا سامان سمیٹ رہی ہیں نا، ان کا ہی شور شرابہ ہے۔ اماں کو حیرت میں چھوڑ کر میں ان کے کمبل میں جا گھسی تھی۔ گھر میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ اماں کی بیماری چند دنوں میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب انہیں وہ زہر نہیں ملا جو پھپھی انہیں آہستہ آہستہ دے رہی تھی تو ان کی طبیعت دنوں میں بہتر ہو گئی۔ اماں کی صحت دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا، لیکن میرے ذہن میں اب بھی پھپھی اور وقار کی سازشیں گونج رہی تھی۔ وہ تو ایسے بھاگے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ شمریز نے اس سب میں میرا بے حد ساتھ دیا تھا۔ اس کی مدد کے بغیر شاید میں ان سازشوں کو بے نقاب نہ کر پاتی۔ وہ اکثر اماں کے پاس آ کر ان کی خیریت دریافت کر لیا کرتا۔ میں نے اماں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ میرا ہم جماعت تھا۔ اماں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ جن ہے۔ شمریز، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تم نے میری اور اماں کی زندگی بچائی۔ میں تو تم پر بھی شک کرنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دینا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ جن حالات میں تھی ایسے میں کسی پر بھی شک کرنا بنتا تھا۔ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ تم ایک عظیم باپ کی بیٹی ہو، یہ سب کرنا میرا فرض تھا۔ اس میں میرا کوئی احسان نہیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ تم میرے ابا کو بھی جانتے ہو کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس گھر میں آیا تو مجھے سب معلوم ہو گیا۔ تمہارے ابا نے دکھی انسانیت کی بے حد مدد کی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ ان کی بیٹی اور بیوی کی مدد کے لیے کسی کو نہ بھیجتا۔ خدا نے مجھے تمہاری مدد کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ تمہیں رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شمریز کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ابا بھی تو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ نیکی کو کبھی اپنے پاس نہیں رکھتا، کسی نہ کسی صورت میں لوٹا ہی دیتا ہے۔ ابا کی نیکیاں ہی ہمارے کام آئی تھی کہ اللہ نے ابا کی موت کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑا تھا اور ہمیں اس مشکل کی گھڑی سے ایسے نکال دیا تھا کہ ہمیں احساس بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے والد کی نیکیوں کا صلہ ہمیں اس طرح ملے گا۔ اور پھر میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح رب نے ہماری مدد کی اور پھپھی کی سازشیں ناکام بنائی تھی۔ میں نے اماں کو وقار کی سازش، پھپھی کی حرکتوں اور اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اماں یہ سب سن کر حیرت اور افسوس کے ملے جلے جذبات میں مبتلا تھی۔ تم اکیلی سب کچھ سہتی رہی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اماں نے رندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اماں، آپ میری بات پر یقین ہی نہ کرتی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اپنی بیماری کی وجہ سے مزید پریشان ہوں۔ میں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسے حالات میں تمہارے ساتھ کھڑی نہ ہو سکی۔ مجھے پھپھی اور وقار کو بہت پہلے ہی گھر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ میں نے ان پر اعتبار کیا اور تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے اماں، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کی سادگی کی وجہ سے آپ سے شکوہ کرنا بے معنی ہے۔ یہ سب رب کا کرم ہے کہ ہم اس آزمائش سے نکل آئے۔ ابا کا کام اور کاروبار سنبھالنے میں شمریز نے میرا بے حد ساتھ دیا تھا۔ اس کی مدد سے میں جلد ہی سب سنبھالنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کرتی، دن رات کاموں میں لگی رہتی۔ میں شمریز کی شکر گزار تھی، مگر وہ ہر بار ہنس کر ٹال دیتا، یہ تو نیکی کے کام ہے، اور اگر نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں تو مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ تمہیں میرا۔
کہ تمہاری وجہ سے مجھے نیکی کرنے کا موقع ملا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا، کسی کو نظر نہ آتا لیکن میرے کاموں میں ہر ممکن مدد دیتا۔ اس کی مدد سے میں نے جلد ہی ابا کے کاروبار اور فلاحی اداروں کے کاموں کو سنبھال لیا تھا۔ شمریز نے مجھے ان خاندانوں کے بارے میں بھی بتایا جن کی کفالت ابا کیا کرتے تھے۔ ان کی مدد کرنا میرے لیے باعث سکون تھا۔ ابا کے جانے کے بعد وہ سب پریشان تھے اور شمریز کی نشاندہی کے ذریعے وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ اگر میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہوں تو کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ ایک دن شمریز نے مجھے کہا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے بھی اس سے بہت اپنائیت کا احساس تھا اور ویسے بھی وہ ہر پل میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اب تو مجھے اس کی اتنی عادت پڑ گئی کہ وہ میرے ارد گرد اگر نہ ہوتا تو مجھے بے چینی محسوس ہوتی۔ میں اس کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھا بھی اس قدر نیک۔ اس کی اکثر باتیں ابا جیسی ہی ہوتی تھی، جیسے ابا باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کبھی اپنے لیے نہ سوچتے بلکہ ہمیشہ دوسروں کے لیے ہی سوچا کرتے۔ شمریز بھی ویسے ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ میری خوش نصیبی ہوگی شمریز اگر مجھے تمہارا ساتھ نصیب ہو۔ میں نے خوشی سے کہا تو وہ خوش ہو گئے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم میرا ساتھ پانے کے لیے اقرار کرو گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا تو میں ہنس دی۔ کیا ہمارا ساتھ ممکن ہو پائے گا؟ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کیونکہ تم ایک جن زادہ ہو اور میں انسان۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دل ملنے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارا دل جس طرح ملا اس کے بعد تو ہمیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر تم راضی ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ شمریز کی بات سن کر مجھے اطمینان نصیب ہوا۔ کیوں نہیں؟ میں تمہارا ساتھ پانے پر فخر محسوس کروں گی۔ میں نے اماں کو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ اماں تو شاید خوف سے بے ہوش ہو جاتی۔ اماں شمریز سے اکثر ملتی رہی تھی۔ اماں کو بھی وہ پسند تھا۔ وہ اکثر میرے سامنے اس کی تعریف کیا کرتی۔ بہت ہی نیک اور ہونہار بچہ ہے۔ شمریز نے وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ماں کو اماں سے ملوانے لائے گا تاکہ وہ رشتے کی بات کر سکے۔ شمریز کی ماں جلد ہی ہمارے گھر آ گئی۔ وہ اماں سے بہت اچھے طریقے سے ملی۔ وہ بھی شمریز کی طرح بہت ملنسار اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے ہمارے رشتے کی بات کی تو اماں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ شمریز تو میرے بیٹے کی طرح ہے، میں بھلا کیوں انکار کروں گی؟ اتنا اچھا بیٹا مجھے مفت میں مل جائے گا۔ اماں ہنس کر بولی تو ہم سب ہی ہنس دیے۔ سب کے چہروں پر خوشیاں رقم تھی۔ میں محبت بھری نظروں سے شمریز کو تک رہی تھی جبکہ وہ بھی آنکھوں میں نرمی اور محبت لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اماں نے مجھے پاس بلا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آج سے شمریز آپ کا بیٹا اور یہ میری بیٹی ہے، انہوں نے اماں سے کہا تو اماں نے خوشی سے سر ہلا دیا۔